اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے گزشتہ لیکچر کو دیکھتے چلتے ہیں۔ گزشتہ لیکچر ہم نے جو ہمارا سبق نمبر 12 شروع کیا ہوا ہے سائنس کے کرشمے، سائنس کے کرشمے جو ہے وہ ہم مکمل کر چکے تھے کل اس کی پڑھائی، ٹھیک ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اس کے آخری صفحہ، اس سبق کے آخری صفحہ نمبر 60 کی پڑھائی کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو مشکل الفاظ جو ہے خط کشیدہ کرواتے ان کے معنی کتاب پر لکھوائے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ الفاظ میں نے دائرہ لگوائے تھے جن کا میں نے آپ کو لکھنے کا کام دیا تھا، کاپی پر کرنے کا کام یہ دیا تھا کہ جو دائرہ کروائے گئے 11 الفاظ ہیں ان کے اعراب جو ہیں وہ آپ کو لغت سے تلاش کر کے لگائیں گے، اور یاد کرنے کا کام یہ دیا تھا کہ یہ جو کتاب پر میں نے جن الفاظ کے معنی لکھوائے تھے وہ معنی آپ نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آج ہم جو اگلا کریں گے، ہمارا اب سبق کی پڑھائی مکمل ہو چکی ہے 3 دنوں میں۔ اب سبق کی پڑھائی کے بعد ہم جو کرتے ہیں اگلا کام، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سلیس پہلے کرتے ہیں مشق، اس کے بعد شروع کریں گے۔ تو آج ہم نے سلیس کرنی ہے۔ سلیس آپ پہلے بھی کر چکے ہوئے ہیں، ہر سبق کی تقریباً ہم پیچھے کرتے آئے ہیں، تو آج ہم سلیس کریں گے اس کے صفحہ نمبر 59 پر، جو ہمارا پیراگراف صفحہ نمبر 59 پر دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی دلی آرزو رہی ہے، یہاں سے شروع ہو کر اس کے 1 2 3 4 چوتھی لائن پر دیکھیں، چوتھی لائن آدھا جہاں پر بولتا چلتا پھرتا دیکھ بھی سکتا ہے، یہاں تک ہم نے سلیس کے لیے یہ پیراگراف لیا ہے صفحہ 59 سے، باہمی رابطہ سے لے کر دیکھ بھی سکتا ہے تک۔ آپ بھی پہلے کتاب پر اس کو اسی طرح بریکٹ بنا کر کوئی نشان لگا لے جیسے میں نے سٹار بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہم نے خط کشیدہ لفظ کیے ہوئے انہیں کو ہم اس میں سلیس میں لیں گے، اس لیے میں آپ کو یہ پہلے ادھر نوٹ کروا رہی ہوں کہ یہ والا ہے، اور آپ بھی اسی طرح کتاب پاس کھولیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آپ اپنی کاپی اس طرح تیار کریں گے، پہلے حاشیہ لگائیں گے، اوپر آج کی تاریخ لکھیں 10 ستمبر 2021، جماعت کا کام اور جمعہ، عنوان لکھیں گے سائنس کے کرشمے، ذیلی عنوان سلیس نگاری لکھ لیں یا سلیس صرف لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سلیس کرنے کے جو 4 اصول ہیں، سلیس کیا ہوتا ہے یہ میں نے ہر دفعہ آپ کو ساتھ ساتھ بتایا ہوا ہے۔ سلیس لفظ سلاست سے نکلا ہوا ہے، سلاست عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آسان، ٹھیک ہے۔ تو سلیس کے معنی ہوتے ہیں دی گئی عبارت یا نثر پارہ، پیراگراف کو اردو میں کہتے ہیں نثر پارہ، اقتباس، عبارت، پیراگراف، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی نثر پارہ جو ہمیں دیا گیا ہے سلیس کرنے کے لیے، اس نثر پارے کو آسان کرتے ہوئے، آسان لفظوں میں اپنی عام زبان میں بدلتے ہوئے، عام بول چال میں، رواں زبان جو ہماری ہے، جو ہم روزمرہ میں آسان زبان استعمال کرتے ہیں، اس آسان زبان کا استعمال کرتے ہوئے عام فہم یعنی آسانی سے سمجھ آ جانے والے الفاظ میں اس پیراگراف کو تبدیل کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں لکھنا، لیکن اس کو مزید آسان کر کے لکھنا، یہ ہوتا ہے سلیس۔ اب سلیس کے 4 اصول کون سے ہیں؟ سب سے پہلا یہ کہ ہم نے وہ عبارت لکھنی ہوتی ہے جو ہمیں دی گئی ہے، اس کے بعد ہم نے سبق کا نام لکھنا ہوتا ہے۔ تیسرا رول ہے کہ ہم نے خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم نے سلیس کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے عبارت لکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم پوری عبارت جو ہے وہ اپنی کاپی پر نہیں اتاریں گے، اسی طرح میں آپ کو ہر دفعہ بتاتی ہوں کہ پیپر میں بھی آپ اپنے جوابی پرچے پر پورا پیراگراف یا پورے عبارت نہیں اتاریں گے، بلکہ ہم سامنے، اسی لیے کتاب کو میں نے ابھی ساتھ کھلوایا ہے، اسی طرح پیپر میں آپ کے پاس پرچہ سامنے پڑا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو پہلے 3 4 لفظ ہیں وہ لینے ہیں، وہ ہم نے لکھ دینے ہوتے ہیں، باہمی رابطہ ہمیشہ سے، آگے ہم نے ڈاٹ لگا دینے ہوتے ہیں، پھر اسی طرح دوسری سطر پر ہم نے شروع سے سارے ڈاٹ لگا دینے ہوتے ہیں، اور آخر میں ہم نے اس عبارت کے آخری 3 4 لفظ لکھ دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر لکھ دیا چلتا پھرتا دیکھ بھی سکتا ہے، عبارت کے شروع کے الفاظ لکھتی ہے 3 4 اور آخری لکھتی ہے، یہ ہو گیا عبارت والا ہمارا پہلا سٹیپ، یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے حوالہ سبق کی ہیڈنگ دینی ہے، ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے لکھنا ہے سبق کا نام، اور سبق کا نام کیا ہے؟ سائنس کے کرشمے۔ اس کے بعد تیسرا سٹیپ کیا ہے ہمارا؟
خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ اب ہم نے اس عبارت کے اندر جو خط کشیدہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے معنی لکھنے۔ یہاں پر باہمی رابطہ، دلی آرزو، تکمیل، پیغام رسانی، پیچیدہ، ایجادات، باعث، باخبر، ٹھیک ہے، یہ 6-7 الفاظ خط کشیدہ ہیں اس اتنی عبارت میں۔ تو یہاں پر ہم نے وہی والے الفاظ جو خط کشیدہ کروائے گئے ہیں وہ لکھنے۔ پہلا ہے باہمی رابطہ۔ باہمی رابطہ کا معنی ہوتا ہے آپس کا تعلق یا آپسی تعلق۔ دلی آرزو، دل کی خواہش۔ تکمیل، مکمل ہونا، مکمل کرنا۔ پیغام رسانی، پیغام پہنچانا۔ پیچیدہ، مشکل۔ باعث، وجہ۔ باخبر، واقف رہنا یا خبر رکھنا۔ آگے اب ہم سلیس کریں گے اس پیراگراف کی۔ یہاں پر جو انہوں نے ہمیں پیراگراف دیا اسی کو آسان کر کے لکھیں گے۔ باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی دلی آرزو رہی ہے۔ اس آرزو کی تکمیل کے لیے اول تو اس نے کبوتر کو استعمال کیا۔ سب سے پہلے تو ہم لکھیں گے یہ عبارت کس سبق سے ہے۔ یہ عبارت سبق سائنس کے کرشمے سے ہے۔ اس میں مصنف پیغام رسانی کے کام کو پہلے ہم لکھیں گے کہ کس سبق سے، اور اس پیراگراف میں کس بارے میں بتا رہا ہے مصنف، ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں پہلے لازمی لکھیں گے۔ یہ عبارت سبق سائنس کے کرشمے سے ہے۔ اس میں مصنف پیغام رسانی کے کام کو آسان بنا دینے والی سائنسی ایجادات کا ذکر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنے اصل پیراگراف کو شروع کریں گے۔ مصنف کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ سے انسان کے دل کی یہ خواہش رہی ہے کہ سب آپس میں ایک تعلق بنا کر رکھیں، ٹھیک ہے۔ انسان اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے پرانے دور میں تو کبوتر کا استعمال کرتا تھا۔ اب آگے ہے معذرت۔ دور دراز علاقوں تک پیغام رسانی کا کام کافی پیچیدہ تھا، لیکن اب ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ جیسے ایجادات کے باعث دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا انسان دوسرے کونے میں بیٹھے انسان سے نہ صرف باخبر رہتا ہے بلکہ اسے بولتا، چلتا پھرتا دیکھ بھی سکتا ہے۔ اچھا جی، تب اپنے پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے کا کام بہت مشکل تھا، لیکن آج کے دور میں ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ جیسی ایجادات کی وجہ سے انسان دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا دوسرے کونے میں بیٹھے انسان کے بارے میں نہ صرف خبر رکھ سکتا ہے بلکہ اب وہ دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے انسان کو بولتے ہوئے سن بھی سکتا ہے اور اسے چلتے پھرتے دیکھ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو ہم نے اسی بات کو سلیس میں رہنا، ہم نے اسی بات پر ہے، ہم نے آگے پیچھے کی کوئی بات نہیں کرنی، اسی عبارت میں جو بات ہوئی ہے اسی بات کو ہم نے بیان کرنا ہے، لیکن اس کو ہم نے آسان الفاظ میں تبدیل کرتے ہوئے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے مزید آسان بنا کر لکھنا ہے۔ تو سلیس میں سب سے پہلے عبارت لکھتے ہیں، پھر حوالہ سبق جس میں سبق کا نام لکھا جاتا ہے، تیسرے نمبر پر خط کشیدہ الفاظ کے معنی اور چوتھے نمبر پر سلیس۔ اور جب سلیس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ عبارت کس سبق سے ہے اور اس میں مصنف کس بارے میں بتا رہا ہے، یہ 2 چیزیں پہلے لازمی لکھتے ہیں، پھر اصل جو ہماری عبارت ہے اس کی ہم سلیس شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ نے یہ سلیس اپنی کاپی پر لکھنی ہے اور اسی پیراگراف کو آپ نے میرے والا نہیں، آپ نے سیم کرنا، آپ نے اسی پیراگراف کو آپ نے اپنی رف کاپی پر لکھ کر خود سے پریکٹس کرنی ہے، ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پہلے عبارت لکھنی، پھر سبق کا نام، پھر معنی، اور اس کے بعد جو سلیس ہے وہ آپ نے خود اس کی مشق کرنی ہے، خود آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کرنی ہے، میرے والی نہیں لکھنی، کیونکہ سلیس کبھی بھی یاد کرنے سے نہیں آتی بلکہ اس کی مشق کرنے سے آتی ہے۔ تو آپ نے اسی پیراگراف کو یا آپ نے جماعت کی کاپی پر جب لکھ لینی ہے، پھر آپ نے اس کو ایک دفعہ سلیس جو ہے اپنے الفاظ میں لکھ کر دیکھیے گا رف کاپی پر، ٹھیک ہے، اس کی ایک مشق کر کے دیکھیے گا۔